فتح اسپین۔ مشہور مسلم جرنیل طارق بن زیاد 711 عیسوی میں محض 3000 کا اسلامی لشکر لے کر اسپین پر لشکر کشی کرنے کو نکل پڑے۔ ادھر صرف 3000 بندے تھے اور اس عظیم جرنیل کے مقابلے میں ادھر 1,00,000 افواج۔ یہ کمانڈر جبل طارق پر براستہ سمندر پہنچ گئے۔ جب ساحل پر مسلمانوں کا یہ عظیم مگر قلیل لشکر پہنچا تو سپہ سالار نے ایک نہایت ہی عجیب حکم نامہ جاری کیا۔ کمانڈر نے کہا کہ ہم جس کشتیوں پہ سوار ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں ان کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ ناظرین، یہ بہت اچنبھے کی بات تھی۔ روئے زمین پر شاید اس طرح کا حکم اور منطق شاید ہی کسی نے استعمال کی ہو۔ لوگ اور مجاہدین حیران ہوئے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے، مگر ایک مسلم جرنیل کا حکم تھا، ٹالنے کی مجال کسی میں نہ تھی۔ چنانچہ سب کشتیاں جلا دی گئیں۔ جب کشتیاں جل گئیں اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، تو مسلم جرنیل طارق بن زیاد نے لہو کو گرما دینے والا خطبہ ارشاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم لوگ جن کشتیوں کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے اب وہ جل گئی ہیں، ہم نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں، اب واپسی کا راستہ بند ہے۔ سامنے تمہارے عظیم شان فتح تمہارا انتظار کر رہی ہے، پیچھے تمہارے سمندر ہے، آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ آگے کی موت عزت کی موت ہے اور پیچھے کی موت ذلت کی موت ہے۔ آگے کی موت مرو گے تو بقا ہو جاؤ گے اور امر ہو جاؤ گے، مگر پیچھے جاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ ناظرین، آپ یقین کیجئے اس خطبے کا لشکر اسلام پر ایسا اثر ہوا کہ ان کی تلواریں خون کھولنے لگیں۔ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ صرف 4 دنوں میں انہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ تو دوستو، اب اسپین فتح ہو چکا تھا۔ ابھی بھی اسپین کے کچھ علاقے باقی تھے جنہیں فتح کرنا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ واحد ایسے فاتح تھے کہ جن کا ساتھ عوام دے رہی تھی۔ وہاں کی مقامی لوگ، وہاں کی مقامی عوام اس جرنیل کا اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کا برتاؤ نہایت ہی عجیب تھا۔ طرح طرح کا استقبال کیا گیا، قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا گیا۔ گو کہ یہ علاقہ عیسائیوں کے زیر اطاعت تھا، کرسچن تھے، یہاں کرسچن کی حکومت تھی، بادشاہ بھی کرسچن ہی تھا، لیکن بہت سارے دیگر قبائل بھی یہاں موجود تھے۔ عیسائی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، یہودی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مسلمانوں کا لشکر جہاں بھی جاتا عوام اس کی بھرپور پذیرائی کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ علاقے جو اسپین کے باقی رہ گئے تھے، جن پہ ابھی بھی عیسائیوں کا تسلط تھا، وہ بھی مختصر عرصے میں سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اسپین پر حکومت کرنے والے مختلف حکمران تھے۔ تقریباً ہم نے اسپین پر 700 سال حکومت کی، یعنی 7 صدیاں۔ مختلف بادشاہ حکومت کرتے آئے، لیکن ان میں مشہور نام عبد الرحمن کا ہے۔ 3 عبد الرحمن آئے، عبد الرحمن اول، عبد الرحمن ثانی، عبد الرحمن ثالث، اور تینوں نے بھرپور کام کیا۔ تینوں نے پہلے سے زیادہ بڑھ کے کام کیا، ایک دوسرے سے سبقت لے گئے۔ اور اس کے بعد منذر بن محمد اول اور منذر دوم اور الحکم اول اور الحکم دوم، یہ سارے بادشاہ تھے مسلمانوں کے۔ انہوں نے 700 سال تک جو ہے نا باری باری حکومت کی۔ اسپین کا سابقہ عیسائی سربراہ راڈرک جب اسپین چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو اسی اثنا میں وہ دریا میں غرق ہو کے مر گیا، لیکن جیسے ہی وہ مرا اس کی قوم جی اٹھی۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یورپ کا، جہاں سے اسلامی لشکر کے ذریعے اسلامی تہذیب و تمدن یورپ میں داخل ہوا۔ وہ کہ کچھ مورخین کہتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی علم و حکمت اور دانش مندی بازریا سسلی، یعنی اٹالین ریجن، یہ موجودہ اٹلی اور اس سے ملحقہ علاقے، یہاں سے ہوتے ہوئے اسلامی تہذیب یورپ میں پہنچی۔ لیکن اکثر مفکرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب اسپین فتح ہوا عبد الرحمن اول کے ذریعے، تو انہی راستوں پر اور اسی اثنا میں یہ سارے علوم مسلمان ساتھ لائے تھے۔ اب یکدم سینیریو چینج ہو گیا۔ اسپین میں جہاں بھوک اندھیرا تھا، جہالت تھی، وبائیں تھیں، بلائیں تھیں، قحط سالی تھی اور دیگر بہت سارے پرابلم تھے، لیکن جب مسلمان ادھر داخل ہوئے تو انہوں نے یک اس خطے کو ایک مصنوعی جنت میں بنا دیا۔ یہاں علم اور ہنر کی فیکٹریاں قائم ہونے لگیں، مختلف علاقوں میں اکیڈمک انسٹیٹیوشن قائم کیے گئے، صنعت اور حرفت کے میدان میں کافی توجہ دی گئی، تعلیم کے میدان میں تو ان گنت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اتنا علمی انسٹیٹیوشن وجود میں آ گئے کہ نہ صرف یہاں یورپ سے بلکہ ایشیا سے، افریقہ سے اور دیگر عرب ممالک سے اسٹوڈنٹس آ کر پڑھتے تھے۔ ناظرین، یہاں کے اسٹوڈنٹس میں خاص بات یہ بھی تھی
कि अक्सरियत तो ईसाई भी थे और यहूदी भी थे और मुसलमान भी थे, यानी मिली जुली एक तहजीब रिवाज पा रही थी। यानी मुसलमानों की फ़राख दिली और रवादारी और मिलनसारी इतना थी कि जिसकी तारीख़ में इस्लाम से पहले और इस दौर के बाद फिर कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। स्टूडेंट मिलजुल कर पढ़ते थे। किनारे किनारे शहर में यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई थी। रात गए तक देर तक दिए जलते थे। स्टूडेंट उनमें बैठ के उनकी रोशनी में सबक याद करते थे। 3 शिफ्टों में यूनिवर्सिटियाँ चलती थी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और मिडनाइट तक जो है ना ये सारा तालीमी सिलसिले जारी रहते थे। अगर तालीम से हट के बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सनत और हरफत में, कागज़ की सनत में, किताबें लिखने में, छापा खाने, ये सब इतने बड़े इल्मी काम किए गए, इतने इल्मी कारनामे किए गए कि जो 800 साल तक जिन्होंने यूरोप को बिला तरद्दुद और मुसलसल इल्म और दानिश सप्लाई करते रहे। ख़ासकर ख़वातीन के तालीम के हवाले से भी इंस्टीट्यूशन कायम किए गए। आयशा बिन्त अहमद नामी एक लाइब्रेरी कायम की गई जहाँ औरतें तालीम हासिल करती थी। औरतों के लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम राइज किया गया और उसके अलावा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप और माहाना वज़ाइफ भी दिए जाते थे। अगर हम मज़ीद आगे चलकर वैसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं इजमालन ज़िक्र कर देता हूँ कि एग्ज़ाम सिस्टम और स्कॉलरशिप सिस्टम ये मुसलमानों की ईजाद है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने मराकश के शहर फैज़ में 855 हिजरी में कायम की। उसके बाद अरबों ने सबसे कदीम यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डोवा यानी जामिया कर्तबा और यूनिवर्सिटी ऑफ अल अज़हर जामियातुल अज़हर जो मिस्र में कायम है, वो आज भी वो उसी शान और शद्दोमत से जारी और सारी है उसका फैज़ान। और राउंड अबाउट 50,000 स्टूडेंट्स वहाँ तालीम हासिल करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.J. आर्बरी लिखते हैं कि दुनिया को मुसलमानों की तहजीब का शुक्राना अदा करना वाजिब है, क्योंकि मुसलमानों ने इल्म के ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि जिनकी बदौलत हम मौजूदा ज़माने तक पहुँचे हैं। अगर मुसलमान इल्मी तहजीब परवान न चढ़ाते तो ये इम्कान करीब मुमकिन था कि हम इस दौर तक ना पहुँच सकते, जबकि अब साइंस अपने मिराज को पहुँच चुकी है। नाज़रीन, वीडियो लंबी हो गई है। हम अगले व्लॉग में मुसलमान साइंसदानों के कारनामे बड़ी तफसील के साथ और शद्दोमत के साथ और हवालों के साथ, तहकीक के साथ आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वस्सलाम।